آخر میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کی شان کو بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ لوگوں آپ کی شان یہی ہے، لوگوں آپ کا مقام یہی ہے، لوگوں آپ کی بلندی یہی ہے، لوگوں ان 40,000 اشعار کو سامنے رکھ لو گے تو آپ کی مکمل زندگی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہتا، ذرا توجہ تو کرنا، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب بوڑھا ہو گیا تو آخر میں یہی کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مزہ باقی ہے، قلم ہے بلاپا مزہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مزہ باقی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديت اهتديت، او كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاطر بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر موسر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے تو محبت کیوں نہ ہوا کا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو دنیا کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن وجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ سے دعا کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، اب انسان ایک مقصد لے کے آتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھنی ہے، ایک فریضے کو ادا کرنا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز کس طرح پڑھوں گا تو نماز قبول ہوگی، روزہ میں نے رکھنا ہے، کس طرح روزہ رکھوں گا تو روزہ قبول ہوگا۔ گویا بنیاد ایمان جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر ایک طریقہ بتلانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح آج ہم ایک بچے کو کسی دکان کے بھیجتے ہیں کسی کام کو سیکھنے کے لیے، جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں ایک استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچہ درزی بنے یا کوئی بھی کام سیکھے، وہاں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ استاد اسے سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے
انسان پھر جب اس دنیا کے اندر آیا، انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو انسان کو بتائے کہ تو نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو انسان کو بتائے کہ تو نے روزہ کیسے رکھنا ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جسے یہ کہا گیا ہو کہ یہ ساری امت کا استاد ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے یہ بتلائے کہ تم نے قرآن کس طرح پڑھنا ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جسے امام کہا جائے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جسے سردار کہا جائے۔ اگر اتنی عظمت کے مالک اور اتنی بزرگی کے مالک کو دیکھنا ہے تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ ایک دن حضرت علی سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں موجود ہوں اور ہم موجود نہ ہوں، ذہن میں کوئی سوالات تھے، ممکن ہے آپ نے ان سوالات کے جوابات پیغمبر سے سنے ہیں، اگر آپ نے سنے ہیں تو مجھے ان کا جواب ضرور دیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں ہاں بتلائیے نا وہ سوالات کون سے ہیں، اگر میں نے ان کا جواب پیغمبر سے سنا ہوگا تو آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ حضرت عمر نے جو 3 سوالات کیے تھے ان میں سے ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی انسان ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں ہے، ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہیں رکھتا، علاقائی ماحول دور ہوتا ہے، کنبہ قبیلہ دور ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، محبتیں بنتی ہیں، رشتے داریاں بنتی ہیں، دوستیاں بنتی ہیں، حتیٰ کہ انسان ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے ان سوالات کے جوابات پیغمبر سے سنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جس لمحے میں اللہ نے تمام روح کو جمع کیا تھا وہ الگ قدیم تھا، جب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی روح موجود تھی۔ خلاق عالم نے فرمایا تھا بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، بتلاؤ تمہارا مالک کون ہے، بتلاؤ تمہارا الہ کون ہے، بتلاؤ تمہارا معبود کون ہے، بتلاؤ تم نے سجدہ کسے کرنا ہے، حاجت روا کسے کہنا ہے، معبود کسے کہنا ہے۔ جواب ان تمام روحیں یہی کہتی ہیں کہ ربنا آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی الہ ہیں۔ جس طرح آپ الہ ہیں، آپ معبود ہیں، تو پھر اسی طرح صرف اور صرف اگر سجدہ کیا جائے گا تو وہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، صرف اور صرف سجدہ کیا جائے گا تو آپ کے جب رب کو ایک مانا جائے، جب اس رب کا کلمہ پڑھا جائے، اسے الہ مانا جائے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، مسجد میں بھی آئیں، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کریں، تو پھر اس کے بعد کسی دربار پہ یا کسی قبر پہ یا کسی کے سامنے اگر کوئی سجدہ کرے تو اسے کامل مومن نہیں کہا جا سکتا، اسے کامل مومن نہیں کہا جا سکتا۔ کامل مومن مسلمان متقی اور پرہیزگار اسے کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر ایک رب کے سامنے سجدہ کرے۔ جب ہماری تمام روح خلاق عالم کے سامنے موجود تھی، جس بنیاد پر وہاں روحوں کی ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد وہ روحیں دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں،
वक्त भी मोहम्मद की जाती है। और अल्लाह ताला ने आपको 63 साल जिंदगी अता फरमाई। कितने अता फरमाई? बोलो तो भाई, 63 साल। किसी की उम्र में, किसी की जिंदगी में 80 से 82 अफराद कलमा पढ़ते हैं, 80 से 82 लोग ईमान लाते हैं, लेकिन मैं कुर्बान न जाऊं ऐसी हस्ती पे, मैं कुर्बान न जाऊं ऐसे कर्द पे, मैं कुर्बान न जाऊं ऐसे शख्स पे जिसे कामिल शख्स कहा जाता है, मैं कुर्बान न जाऊं ऐसे कर्द पे जिसे कामिल फर्द कहा जाता है, जिसे दुनिया में भेजने के बाद ये नहीं कहा जाता कि आपका जमाना खत्म हो गया है, बल्कि मैं यूं हूं तो उसे सबसे पहले पैदा करके रब ने सारी कैरात से बतलाया। आदम तबलीग कर रहे हो तब भी मोहम्मद मौजूद है, नूह तबलीग कर रहे हो तब भी मोहम्मद मौजूद है, इब्राहिम तबलीग कर रहे हो तब भी मोहम्मद मौजूद है, इसलिए मौजूद है कि तब भी बात मोहम्मद की होती है, नूह मौजूद है तब भी बात मोहम्मद की होती है। हर जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। फिर वो 63 साल जिंदगी, आपकी 63 साल जिंदगी इस तरह जिंदगी है कि जिसके लिए पैगंबर के लिए ये फरमाया गया कुरान मजीद में, रब ने फरमाया कि आपकी जिंदगी आपकी उम्मत के लिए नमूने के तौर पे है, आपका किरदार आपकी उम्मत के लिए नमूने के तौर पे है, आपकी जिंदगी, आपका तरीका, आपका उठना, आपका बैठना, आपका तर्ज अमल, आपका तरीका, आपकी तहारत, आपकी पाकीज़गी और आपके बदलाए हुए मुकम्मल अक़वाल और हादीस मेरे और आपके लिए नमूने के तौर पे बनाई गई है। और जिसकी जिंदगी 63 साल जिंदगी क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए बतौर नमूना पेश की गई है, उसे मोहम्मद कहते हैं, उसे मोहम्मद कहते हैं। तो फिर जिस तरह आपकी 63 साल जिंदगी मेरे और आपके सामने नमूने के तौर पर रखी गई है, मेरे और आपके सामने इसलिए रखी गई है कि हम उसे देखकर मुकम्मल तरीका सीखें, हम उसे देखकर तर्ज जिंदगी सीखें, हम उसे देखकर ये सीखें कि आज का अखलाक कैसा है। हम उस जिंदगी को देखकर ये सीखें कि आपने दुश्मन के साथ किस तरह रवैया अख्तियार किया है। हम ये सीखें कि आपने बड़ों के साथ किस तरह रवैया अख्तियार किया है। और सिर्फ बड़ों की बात नहीं, ये भी देखना है कि आपने जहां बड़ों के बारे में ये बतलाया कि बड़ों का एहतराम जरूरी है, बड़ों का आदर जरूरी है, बड़ों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना जरूरी है, वहीं पर मुझे और आपको आपका ये तर्ज अमल भी पढ़ना चाहिए, आपका वो तरीका भी पढ़ना चाहिए कि जिसमें आपने बतलाया कि बच्चों की शफ़क़त भी जरूरी है। जब हम बच्चों की शफ़क़त करेंगे और इसे जरूरी समझेंगे, इसे लाज़िम समझेंगे, जिस तरह एक उस्ताद जो बतौर शागिर्द उसकी तलाश में मौजूद होता है, बतौर बेटा उसकी तलाश में मौजूद होता है और वो सीखने की वजह से उसके सामने मौजूद होता है, तो जिस तरह एक उस्ताद अपने शागिर्द को समझाता है, तरबियत करता है, तो इसी तरह जिस पर एक बच्चे पर लाजिम है कि वो बड़े काजब करे, बड़े पर शफ़क़त और अदब के साथ पेश आए, उसका एहतराम लाजिम है। इसी तरह उस कैनात के आखिरी पैगंबर ने, कैनात के आखिरी फर्द ने, आखिरी फर्द जिसे इमाम अंबिया कहा जाता है, आखिरी फर्द जिसे सारी कैनात का सरदार कहा जाता है, उसने सिर्फ बड़ों का हक नहीं बतलाया, उसने बच्चों का हक नहीं बतलाया, सिर्फ बच्चों का नहीं बतलाया, वालिदैन का भी बतलाया और सबका बतलाया, हर एक इंसान का हक बतलाया है। अगर मैं और आप कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपके मकाम को देखना जिसके पीछे मुझे और आपको भेजा गया और जिस मकसद के लिए आपको
زندگی دی گئی جس مقصد کے لیے میرے اور آپ کے سامنے آپ کی ہر ایک بات موجود ہے، اس مقصد کو دیکھنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ ہم جس طرح نماز پڑھیں آپ کا طریقہ لازم ہے، روزہ رکھیں آپ کا طریقہ لازم ہے، نماز کے اندر کوئی بھی چیز ہو، بنیاد اسلام ہے، اس کے اندر آپ کا طریقہ ہونا لازم ہے۔ جب اسے ہم لازم سمجھیں گے تو کامیابی تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ کا طریقہ ہمارے اوپر اپنانا لازم ہے۔ آپ کے طریقے کے علاوہ، آپ کی زندگی کے علاوہ کوئی بھی انسان اگر یہ سوچے کہ میں کامیابی تک پہنچ جاؤں گا، اور کامیابی انسان کی رب کی رضا ہے۔ انسان کی عمر 100 سال ہو، 50 سال ہو، جتنی بھی انسان کی عمر ہو، کامیاب اسے کہا جاتا ہے کہ رب کو راضی کر لے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد انسان پکا جنتی ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچتی کہ جنت میں جانے کے اندر وہ رکاوٹ بنے۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے جس طرح رب نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جس طرح رب کی اطاعت کرنا لازم ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح ہم پر اطاعت کرنا لازم ہے۔ آپ کا کردار میں آپ کو بتلا رہا تھا، آپ کی بلندی بتلا رہا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں محمد رسول اللہ کی بات کس طرح موجود تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں کس طرح موجود تھی، باقی انبیاء کے دور میں کس طرح آپ کی بات موجود تھی۔ ہمیں بھی بتلائیے نا، ہمیں بھی پتا ہو کس طرح آپ کا کردار اس وقت موجود تھا کہ سب سے پہلے جسے رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا گیا اسے شیش کہا جاتا ہے۔ شیش آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام، میں نے اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت کے اندر موجود ہے، اور جب رب نے جنت سے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو آدم علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے شیش سے کہتے ہیں بیٹا ذرا بات کو سننا، بیٹا ذرا توجہ کو کرنا۔ بیٹا توجہ کرتا ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا رب کو راضی کرنا ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا روزہ رکھنا ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، باپ یہ نہیں کہتا بیٹا نماز پڑھنی ہے۔ باپ صرف یہی کہتا ہے کہ بیٹا اگر پریشانی آئے، بیٹا اگر تکلیف آئے، بیٹا اگر کوئی مصیبت آئے تو جب رب سے مانگنا ہے تو محمد کا واسطہ دینا ہے، محمد کا نام لینا ہے۔ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے آئے ہیں، میں آپ کے بعد سب سے پہلا آنے والا رسول ہوں۔ ابھی تک کوئی اور فرد اس کائنات میں بچا نہیں ہے، اور فرد اس کائنات میں آیا نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں۔ وہ کون ہے مجھے بھی بتلائیے نا۔ آدم علیہ السلام جواباً یہی کہتے ہیں بیٹا میری آنکھ کھلی تھی، میں نے آنکھ سے دیکھا تھا، لفظ محمد لکھا تھا، میں نے فرض پہ دیکھا ہے، لفظ محمد لکھا ہے، جنت میں دیکھا ہے، لفظ محمد لکھا ہے، ہر ایک مقام پر لفظ محمد لکھا ہے۔ اور جب رب کے سامنے محمد کا وسیلہ دے دے، محمد کا نام لے دے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کی دعا آدم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے شیش کو نہیں بتایا، ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، آدم کے بیٹے۔ آدم نے مجھے اور آپ کو بھی بتلایا ہے کہ جب بھی رب سے کوئی چیز مانگنی ہو
تو پھر محمد رسول اللہ کا نام لینا ضروری ہے، آپ کا وسیلہ دینا ضروری ہے۔ اور جب کوئی چاہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس پر یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام لے، محمد رسول اللہ کا نام لے، اور نام لیتے ہوئے آپ کی ذات پہ درود پڑھنا ضروری ہے، آپ کی ذات پہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ آخری بات ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آپ کا مقام کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام سے آپ کی شان، آپ کا مقام بیان ہو رہا ہے، قیامت تک آپ کا مقام بیان ہوتا رہے گا۔ لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کی شان کو بیان کرنے کے بعد بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ اتنے اعلیٰ، آپ اتنے افضل، آپ اتنے بلند کہ ایک شخص آپ کی شان میں 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں پھر یہ کہتا ہے، جب 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار لکھنے والا، عربی کے اندر اشعار لکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کی شان کو بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ لوگوں آپ کی شان یہی ہے، لوگوں آپ کا مقام یہی ہے، لوگوں آپ کی بلندی یہی ہے، لوگوں ان 40,000 اشعار کو سامنے رکھ لو گے تو آپ کی مکمل زندگی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہتا، ذرا توجہ تو کرنا، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب بوڑھا ہو گیا تو آخر میں یہی کہتا ہے، تھکی ہے فکر رفا، مزہ باقی ہے، قلم ہے بڑھاپا، مزہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مزہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مزہ باقی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے عاشق رسول اس کائنات کے اندر آئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ اس کا تقاضا یہی ہے، اس تقاضا کرتا ہے کہ جب عشق ہو پھر قلم اٹھایا جاتا ہے، جب محبت ہو پھر زبانیں بولا کرتی ہیں، جب محبت ہو پھر اوراق اٹھائے جاتے ہیں، جب محبت ہو محبت بولتی ہے، جب محمد کو دیکھا جاتا ہے تو عشق بولتا ہے، محبتیں بولتی ہیں، محبتیں بولتے ہوئے پھر یہ کہتی ہیں، لا یمکن الصلاح کما کان حقہ بعد الصلاح بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ وہ شعر یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کی شان کو بیان کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے آپ کے کردار کو بیان کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کو بیان کیا جائے۔ مختصر یہی ہے کہ رب کے بعد کوئی اعلیٰ ہے، رب کے بعد کوئی افضل ہے، رب کے بعد کوئی منزہ ہے، رب کے بعد کوئی عظمت والا ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ سادی آپ کی شان میں یہ لکھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ 3 مصرے شعر سادی لکھنے کے بعد پریشان ہیں، آپ کی شان میں شعر لکھا ہے، سادی پریشان ہے کہ اب شعر مکمل نہیں ہو رہا، چوتھا مصرع کس طرح لکھوں گا؟ سادی سوئے ہیں، خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سادی پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ سادی جواباً کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کی شان میں شعر لکھا ہے، 3 مصرے لکھنے کے بعد چوتھا مصرع بنتا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں سادی پڑھیے نا، وہ مصرے کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں، وہ جملے کیا ہیں؟ سادی پڑھنا شروع کرتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں سادی آگے پڑھیے، حسنت جمیع خصالہ، پڑھنے کے بعد سادی آگے پڑھیے، صلو علیہ وآلہ، اس سے بھی آگے چلیے۔ آپ کو بتلاتا چلوں، آپ کا حسن ایسا حسن ہے، آپ کا کمال ایسا کمال ہے، آپ کی بلندی ایسی بلندی ہے کہ آپ کا حسن دنیا کے اندر رب نے مکمل ظاہر نہیں کیا، میرے اور آپ کے سامنے مکمل ظاہر نہیں ہوا۔ قیامت کے دن آپ کے حسن سے ایک دو نہیں، ایک دو
لاکھ